نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورہ یاسین جس کا ابتدائی حصہ کل تلاوت ہوا تھا آج مکمل ہو گئی، اس کے بعد سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا ابتدائی حصہ تلاوت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی تلاوت کو، تراویح کو، روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور بقیہ تلاوت، تراویح، روزوں میں اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ جس کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کے بارے میں قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ پاک حکمت عطا فرما دے تو اسے اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی اس کو اللہ نے دنیا کی اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے دل میں اللہ نے حکمت رکھ دی۔ حکمت کا معنی تو عام طور پہ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہے دانائی، عقل مندی۔ حدیث مبارکہ میں حکمت کی ڈیفینیشن آئی ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی اساس اور بنیاد اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک ہے، اس کا معنی دانائی اور عقل مندی کیا جائے یا اس کا معنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کی جائے، کیونکہ عقل سے اور دانائی سے وہی بندہ کام لیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے تابع بناتا ہے، خود خواہشات کے تابع نہیں بنتا، اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ اور والعاجز من اتبع نفسه وتمنى علی اللہ، اور نادان، کم عقل، بے وقوف انسان وہ ہے جو پیروی تو خواہشات کی کرتا ہے اور پھر اللہ سے یہ امیدیں رکھتا ہے کہ جی اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں نے تھوڑی سی وہ کی، اس کی وضاحت کی ہے، اب دوبارہ میں ان الفاظ کو نہیں دہراؤں گا۔ اصل یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ حکمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت ملے تو اسے اللہ نے گویا کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
ہم اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں کہ ہمارے اندر حکمت ہے یا نہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یا نہیں وہ یہیں سے پتہ چلے گا کہ جو سورہ لقمان کی آیتیں ہیں کہ اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی، تو یہ حکمت کس طرح کی تھی؟ حکمت اس طرح کی تھی کہ ایک تو حضرت لقمان علیہ السلام، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اتنا ہے کہ بہت سے انبیاء کی صحبت پائی ہے اور اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ تو حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب چھوٹے تھے تو ایک سردار تھا علاقے کا، اس سردار نے ان کو اپنا انتہائی مقرب بنا لیا تھا، اور وہ ان کی دانائی اور حکمت کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے تو یہ اتنے کوئی زیادہ اچھی شکل و صورت نہیں تھی، لیکن اخلاق اور کردار بہت بلند تھا۔ تو وہ ان کو بالکل اپنے پاس بٹھاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس سردار کے پاس کوئی باہر سے مسافر آیا، اس مسافر نے آ کر ایک پھل سردار کو بطور تحفے کے پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ پھل ہے تو کڑوا لیکن صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو بادشاہ نے اسی ٹائم میں چھری منگوائی اور اس پھل کو کاٹا۔ دائیں طرف یہی لقمان بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا ایک حصہ لقمان کو دے دیا اور باقی جو بادشاہ کے وزراء اور دوست احباب تھے تھوڑا تھوڑا ان کو دیا۔ ایک حصہ تھوڑا سا بادشاہ نے اپنے لیے بھی رکھا، اس سردار نے۔ حضرت لقمان نے تو وہ پھل لیا، جو حصہ ان کو ملا تھا منہ میں ڈالا اور اس طرح سے کھا لیا جیسے کہ اس سے زیادہ کوئی میٹھا پھل ہوتا ہی نہیں، اور باقیوں نے جیسے ہی زبان پہ رکھا، زبان پہ رکھتے ہی ان کو متلی ہونے لگی۔ انہوں نے اس پھل کو اسی وقت اپنے ہاتھوں میں اگل دیا اور وہاں سے اٹھے اور جا کر جناب منہ بھی دھویا، ہاتھ بھی دھوئے، اور وہ باقی جو حصہ تھا وہ بھی پھینک دیا، اور حیران تھے اس بات پر کہ یہ لقمان کس طرح اس کو کھا گیا۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ تو اس کو منہ پہ بھی نہ رکھیں، یہ انتہائی کڑوا ہے۔ تو اس سردار نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ تمہارے حصے میں جو اس کا حصہ آیا کیا یہ میٹھا تھا؟ کہا نہیں، میٹھا تو نہیں تھا۔ کہا پھر آپ نے کس طرح اس کو حلق سے نیچے اتار دیا؟ فرمایا کہ جب میں نے اس کو زبان پہ رکھا تو میرے بھی نفس نے مجھے اس بات پر اکسایا کہ یہاں سے اتروں اور باہر جا کر اس کو منہ سے نکالوں اور جناب منہ بھی دھو لوں اور یہ بقیہ حصہ پھینک دوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے رہنمائی کی کہ نہیں، پھل اگرچہ کڑوا ہے لیکن یہ ہاتھ ایسا ہے کہ اس ہاتھ سے ہمیشہ میں نے میٹھی چیزیں کھائی ہیں، تو جس ہاتھ سے ہمیشہ اچھی اور میٹھی چیزیں کھائی ہوں تو اس کی کڑوی چیز کو بھی میٹھا سمجھ کے کھانا چاہیے، ضمیر کا تقاضا یہ ہے۔ تو میں نے پھر نفس کے تقاضے کو دباتے ہوئے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہی اور ضمیر کے تقاضے پہ عمل کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے دانائی اور عقل مندی کہ انسان کو کسی سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو کبھی اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بہت سے واقعات اس میں بالخصوص آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر ہمہ وقت نعمتوں کی بارش ہے، کبھی کبھی تکلیف بھی آ جاتی ہے۔ تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اس میں سمجھنا چاہیے اس میں ہماری بھلائی ہے، حکمت ہے، ہمارے گناہ